السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ مختصر سا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کب رات سے دن ہو جاتا ہے، دن سے رات ہو جاتی، گھنٹے منٹس میں گزر رہے ہیں، منٹ سیکنڈز میں گزر رہے ہیں۔ یعنی یہ زندگی کے تو جیسے زندگی کا گھوڑا جو ہے نا، یہ کافی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے۔ وقت میں برکت نہیں رہی، اعمال میں برکت نہیں رہی، حوصلے کمزور ہو گئے، انسانیت ٹوٹ کر بکھر گئی، اللہ انسانوں کو بھول گیا۔ اللہ رب العزت کی نشانیاں بہت کلیئر، بہت واضح، اللہ کی قدرت بہت واضح۔ سائنس نے کتنی ساری چیزیں انسان کے سامنے لا کر رکھ دی، آسمانوں کی خبریں، آسمانوں کی مخلوق، آسمانوں کی کریشن زمین پر چلنے والے انسان کے لیے اتنی آسانی کے ساتھ پیش کر دی گئی۔ اس کے باوجود انسان کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں آ رہی، اس کے باوجود انسان اپنے اللہ سے اٹیچ نہیں ہو پا رہا، اس کے باوجود انسان اپنی 60-70 سال کی سٹرگل کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے۔ یہ ساری کمی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، اور جب ہم انہیں ایڈمٹ کریں گے، جب ہماری کمی کوتاہیاں، ہمارے دلوں کے حال، ہماری زندگیوں کے حال، ہمارے اعمال نامے مرنے سے پہلے اگر ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں، ہمارے سامنے آ جائیں، تو یقین کریں ہمارے اندر خود کو چینج کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ چلو صلاحیت نہ پیدا ہوئی، سوچ تو پیدا ہو ہی جائے گی نا، سوچیں گے تو صحیح۔ چلو آنسو نہ آئے اپنی زندگی پر، رونا نہ آئے، اٹس اوکے، دل میں درد تو ہوگا، ایک دھڑکن درد کی دھڑکے گی نا ایک دفعہ، ہاں، تو ہم نے اللہ رب العزت کو دکھانا ہے کہ اللہ وی آر ریڈی، ہم ریڈی ہیں آپ کو ماننے کے لیے، آپ سے محبت کے لیے۔ ہم نے اللہ کو شو کرنا ہے اپنا آپ، بائی ایکشنز، بائی ایفرٹس، دعاؤں کے ذریعے، کمزوریوں کے ذریعے۔ جب اللہ رب العزت کو ہم شو کرنے کی ناکام کوششیں کریں گے نا، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز دے دیں گے، ہدایت کی وہ صفات دے دیں گے، اعمال کی وہ طاقت دے دیں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد، عطا ہو جانے کے بعد، ایک انسان، ایک عام انسان اللہ کی نگاہوں میں بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک غریب انسان، پھٹے پرانے کپڑے ہوں چاہے اس کے، یا ایک قیمتی لباس پہننے والا شخص جسے دنیا کی بھی دولتیں حاصل ہو، میٹر نہیں کرتا یہ ساری چیزیں۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ مال بھی اللہ تقسیم کر رہا ہے اور شکلیں بھی انسان کی اللہ کریٹ کر رہا ہے، مصور وہی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو خوبصورتیاں انسان کو دی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے انسان کو مل رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ انسان کے اعمال پر ہوتی ہے، انسان کی نیت پر ہوتی ہے، انسان کے خلوص پر ہوتی ہے کہ ایک انسان میرے لیے کتنا تڑپتا ہے، ایک انسان کے دل میں میرے لیے کتنی فیلنگز ہیں، میرے لیے کتنے جذبات ہیں اس کے، میرے لیے یہ کیا کر سکتا ہے، اس نے کتنا تیار کیا ہے اپنے آپ کو میرے حکموں کے لیے۔ اللہ رب العزت انسان کی یہ سٹرگلز دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب بھی انسان محنت کر کے، اپنے اوپر محنت کر کے ایسی فیلنگز دل میں بناتا ہے، تو اس کا دل ہدایت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا زبردست باتیں کی، کیا زبردست بات بتائی ہمیں ایک آیت میں، سورہ حدید کی آیت، جو میں آپ لوگوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانو، کس سے؟ اسی کی آیتوں سے۔ اپنے رب کو جانو، کیسے؟ جیسے اس نے بتایا ہے۔ اپنے رب کو مانو، کیسے؟ جیسے وہ چاہتا ہے۔ آپ اپنا انٹرسٹ چینج کریں، آپ تھوڑی سی سٹرگل دکھائیں، آپ کو اللہ سمجھ آ جائے گا، اور اللہ سمجھ آنے کے بعد یقین کرے دنیا کی زندگی ہمارے لیے قیمتی بن جائے گی۔ ابھی تو ہم زندگی کو لے کر بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں، ابھی تو ہماری نظروں میں سب سے جو ڈیفیکلٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے بنایا جائے، کیسے بناؤ۔ ابھی ہماری نظروں میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرو، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کی آیتیں قرآن میں لکھی رہ گئی، اللہ کے بارے میں حدیثیں لکھی رہ گئی کتابوں میں، ہم نے کبھی نہیں پڑھا، اگر پڑھا بھی تو ثواب کی نیت، صرف ثواب کی نیت، لالچ۔ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایموشنلی اللہ سے اٹیچ نہیں ہوں گے نا،
تب تک ہمارے دل کے جذبات اللہ کے لیے کبھی نہیں ابھرتے. ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے سارے اوصاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان مسئلوں کو سولو کرنے کے لیے. جب کسی ایسے لوگوں کی طرف ہماری نگاہیں جاتی ہیں یا ہماری سوچ جاتی ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں, جنہوں نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہوتے ہیں, جب ان کو کسی پرابلم میں دیکھتے ہیں, کسی ہارڈ سچویشنز میں دیکھتے ہیں, تو ہم ان کے لیے اپنی ساری ایفرٹس پٹ کر دیتے ہیں, ان کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں. یا پھر یہ لالچ ہوتی ہے کہ اگر آج میں اس کے کام آ گیا تو کل کو یہ میرے کام بھی آئے گا. یا پھر کبھی وہ کام آیا ہوتا ہے تو بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حکم کرے جی تیار ہو. یہ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ یہ لوگ, یہ مٹی کے پتلے, یہ 6 فٹ کے جسم ہماری زندگیوں میں اتنے قیمتی کیوں بن جاتے ہیں؟ انڈیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. ایمان کا سودا یعنی ایک طرف اللہ کھڑا ہے, دوسری طرف ایک لڑکا کھڑا ہے. بنایا اس لڑکے کو اللہ نے, اب اس کو ایک آپشن دی جا رہی ہے کہ چوز کرو اللہ میں سے اور لڑکے میں سے. تو یہ لڑکی اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کو اگنور کر رہی ہے اور لڑکے کو چوز کر رہی ہے. اور اس کو چوز کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی اس لیے تاکہ اس کے سامنے جب اچھائی اور برائی آئے دونوں تو یہ اچھائی کو چوز کرے. اس لیے تاکہ دنیا میں بہت سارے غلط عقیدوں میں رہتے ہوئے, غلط لوگوں میں رہتے ہوئے, غلط ان من گھڑت خداؤں میں رہتے ہوئے جو دنیا والوں نے زمین پر گھڑ لیے, ان میں رہتے ہوئے یہ اپنے لیے اپنے ریئل خدا کو چوز کر سکے. یہ صلاحیت تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے دی تھی تاکہ اپنے اچھے اور برے میں فرق کر کے برے کو چھوڑ دے, اچھے کو چوز کر لے. لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. اتنی امپورٹنس دنیا کو دی جا رہی ہے جیسے کہ اس دنیا کے لیے ہی ہم بنے, اور دنیا کے لیے اتنا سٹریس لے رہا ہے میرا نوجوان کہ یقین کرو اگر اسے دنیا نہ ملی تو وہ پاگل ہو رہا ہے. سیم اس سچویشن پہ اپنے آپ کو کچھ لوگ لے آئے ہیں کہ اگر ان کو جنت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کا کہا جائے تو یہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا یار جنت تو اللہ غفور الرحیم ہے, دیکھ لیں گے, ملے گی نہیں ملی نہ ملی, یہ دنیا اچھی کر دو. ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں صرف اپنی ایموشنز کو, اپنی ان قیمتی فیلنگز کو غلط جگہوں پر استعمال کر کے. جاگتی آنکھیں جو چیزیں دکھا رہی ہیں ان سے محبت کر کے ہم نے دل کی دنیا کا کیا حال کر دیا ہے. کانوں سے جو سن رہے ہیں ان پر یقین کر رہے ہیں بس. اللہ کی بات جب کانوں سے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمیں کوئی ایسی بات بتا دی ہو جو ہم نہیں سننا چاہتے. اور جب اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بلا رہا ہے جہاں پر جانے کے بعد میں کسی بہت بڑی آگ میں گرفتار ہو جاؤں گا. یہ ہے ہمارے دلوں کی کنڈیشن جو ہم اللہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان فیلنگز کے ساتھ. خدا کی قسم اگر ایسی زندگی ایسی فیلنگز لے کر مر گئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اور ہم اس دنیا میں ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم اس دنیا میں ایک کامیابی کو, اپنی ایک شاندار آخرت کے لیے پیدا کیے گئے, لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. I don't know why. تو اللہ وہی ہے جو انسانوں پر کھلی باتیں, کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عقل مند, ایک باشعور انسان اس آیتوں پر غور کرے, اللہ پر غور کرے اور اپنی زندگی پر اس کو فٹ کرے, اور پھر اگر اسے اپنا آپ غلط لگے تو یہ اپنی اصلاح کر لے. آپ سوچیں اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا, اگر ہمارے پاس حدیث کی کتابیں نہ ہوتی, اگر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہوتا تو ہم کہاں جاتے, ہم کیا کرتے؟ سیم وہی زندگی گزارتے جو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ابھی ہم گزار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, ان کی احادیثوں کی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہوئے فیس بک, انسٹاگرام کی پوسٹ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آنے کے باوجود بھی ہم ان کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں. تو اگر یہ نہ بھی آئے ہوتے تو ہم پھر ایسی زندگی گزارتے جیسے کہ ابھی گزار رہے ہیں. تو معاذ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یوں ہی بے مقصد بھیج دیا تھا اس دنیا میں. معاذ اللہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے, یہ جو 30 پاروں پر مشتمل قرآن ہے, یوں ہی نازل کر دیا ہم پر, اور ہمارے دلوں میں اس کی ویسے ہی عزت ڈال دی. ہمیں اس سے ایموشنلی اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایموشنلی اٹیچ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری فیلنگز کیوں نہیں مل رہی؟ ہمیں ان سے محبت کیوں نہیں ہو رہی؟
کہ جنہوں نے نہ ہمیں دیکھا، اس کے باوجود ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت تھی، اتنی فکر تھی کہ یہ فرما کر گئے کہ خوشخبری ہو اس کے لیے، ایک دفعہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد آئیں گے. انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے. ایمان تو ہم لے آئے لیکن ایمان بالقول لائے ہیں، بائی ورڈنگ لائے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے ایک نبی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہ کلچرز تھے، ان کی یہ زندگی تھی، انہوں نے یہ بتایا، تو ہم آگے سے بتانے والے کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، وہ بھی 2023 میں بیٹھ کے. سوچیں ہم کس سٹیج تک خود کو لے آئے ہیں، اور اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے کھا پی رہے ہیں جیسے کہ قسم سے کوئی فکر ہی نہ ہو، جیسے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہ رہی ہو، کوئی گناہ ہم کر ہی نہ رہے ہوں، جیسے کہ بالکل ہمیں وہ اتنے تو وہ اشرا مبشرہ ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھے تھے جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، جتنے ریلیکس ہم ہیں. وہ لوگ تو نیکیاں کر کے روتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں، اور ہم لوگ گناہ کر کے سیٹسفائیڈ ہیں. ان لوگوں کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم پر اللہ کی جتنی بڑی نعمتیں آ گئی ہیں، اور یہ جو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہمیں مل گئی ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں. کہیں ہم سے کوئی غفلت نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے. ان کی تو یہ فکریں ہوا کرتی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ چہروں کے پیچھے. ہمارے دلوں میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوٹی از ایوری تھنگ، جو جتنا خوبصورت ہوگا اس کی اتنی زیادہ ملکیت ہوگی. واو ریئلی؟ جو جتنا امیر ہوگا، جو جتنا ویل سیٹلڈ ہوگا، معاشرہ اس کی اتنی عزت کرے گا. سیریسلی ہمیں یہ چیزیں متاثر کر رہی ہے. کسی کا حسن متاثر کر رہا ہے، کسی کی دولت متاثر کر رہی ہے، کسی کا گھر متاثر کر رہا ہے، کسی کی جوانی متاثر کر رہی ہے، کسی کی باتیں متاثر کر رہی ہے، کسی کا ایٹیچیوڈ متاثر کر رہا ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. اللہ پہ دھیان ہی نہیں ہے، نبی کی زندگی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کے دیوانے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں سوچتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے سمجھ ہی نہیں آتی. زندگی گزر جاتی ہے، قبروں میں ٹانگیں چلی جاتی ہیں. یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم دین کی سٹرگل کیسے کریں، ہم دین کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اس سوال کو سمجھنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے. اور جب کوئی کہے کہ آؤ 6 مہینے کا کورس ہے، کرو، اس کے بعد تمہاری 1 لاکھ سیلری ہوگی، 6 سے 8 مہینے لگاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے. اتنے زیادہ دنیا پرست لوگ ہیں ہم، اتنی زیادہ محبت ہے ہمارے دلوں میں دنیا کی کہ دنیا کے بدلے ہم نے آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. دنیا کی خواہشوں کے لیے، دنیا کے بتوں کے لیے، دنیا ان کو پوج رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا خیال دل میں نہیں گزرتا. اور اگر کرتے بھی ہیں تو فارمیلٹی پوری کر کے اچھل کود کر سو جاتے ہیں، ریلیکس ہو کر کہ بہت بڑا تیر مار لیا. کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیسے پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ لا کر ہمارے دل پہ رکھ دیا ہو. اور قرآن کھولنے سے پہلے ہی اپنا مائنڈ سیٹ کیا بناتے ہیں، اپنی کاؤنسلنگ کیا کرتے ہیں، یار سمجھ نہیں آتا. یہ کون کہتا ہے؟ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر دیواروں پر لٹکاتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو بلڈنگز بناتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جہاز اڑاتے ہیں، مشینریوں سے کھیلتے ہیں، پائلٹ ہوتے ہیں. ہاں دنیاوی اعتبار سے ان کے عہدے، ان کے کام، ان کا پیسہ، ان کا دولت، ان کی فہم و فراست کہ ٹکر کا کوئی نہیں ملتا. لیکن جب بات آتی ہے ان کے سامنے قرآن کی تو کیا کہہ کر جان چھڑاتے ہیں، یار سمجھ نہیں آ رہا، عربی میں ہے. ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، صبح پڑھتا ہوں تلاوت، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، صبح رات کو سورہ ملک پڑھتا ہوں، ادا کر رہا ہوں میں حق قرآن پاک کا. اچھا تو پھر اللہ نے صرف سورہ یاسین اور سورہ ملک کی نازل کر دینی تھی نا یار، اور کسی کو توفیق ہی نہ ملتی اس کے ترجمے کی، کیونکہ ہم نے تو صرف بس الفاظ پڑھنے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بے مقصد نہیں اتارا یار، اس کو
انٹرسٹ کی نگاہوں سے دیکھو، اپنے آپ کو ایموشنلی اس سے اٹیچ کرو تاکہ تمہیں یہ سمجھ آئے. کیسے نہیں سمجھ آ سکتا؟ تمہیں جھوٹی کہانیاں سمجھ آ جاتی ہیں، سچی کہانیوں کو جاننے کا انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے دل کے اندر. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میتھمیٹکس تمہیں سمجھ آ گئی، قرآن کی صاف آسان باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ایکچولی میں ہمارا دل نہیں کرتا. کلمہ ابو جہل پہ پیش کیا گیا تھا، لیکن ابو جہل کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو چیز مجھ پہ پیش کی جا رہی ہے نا، یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ صرف ورڈنگ نہیں ہے. اگر ورڈنگ کی حد تک ہوتا، اگر صرف کلمے کی تلاوت ہی کرنی ہوتی تو میں کر کے چلا جاتا اس دنیا سے، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس کلمے سے. لیکن وہ مخالفت پہ کیوں اترا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلمے کے نیچے ایک غلامی ہے، کلمے کے نیچے ایک زندگی ہے، کلمے کی ایک بہت بڑی ڈیپتھ ہے. اگر پڑھ لیا تو اپنی منمانی چاہتیں تو چھوڑنی پڑیں گی. اگر پڑھ لیا تو ایک ایسی ذات کی غلامی کرنی پڑے گی جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے. ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جو بھی اس سے ٹکراتا ہے وہ بربادی ہے اس شخص کے لیے. وہ یہ جانتا تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. ہم بھی دیکھیں، ہم قرآن اسی لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں تو سود حرام ہے، زنا حرام ہے، زنا کے قریب نہیں جانا، ناچنا گانا حرام ہے، بے حیائی کے کاموں کو کرنا حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، نمازوں کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، زکوٰۃ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، اور اس طرح کے بڑے بڑے احکامات ہیں. اگر ہم نے ان کو دنیا میں کر لیا تو ہماری تو زندگی کی واٹ لگ جائے گی. دنیا پرست لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے نہ وہ رنگ میں کسی سے اچھے ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے کپڑے سادہ ہوں یا جو بھی ہو، جس بھی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو دل سے اسے پڑھتے ہیں اس کی زندگی سنوار دیتا ہے یہ کتاب. ہمیں صرف موویز میں ایکچولی دکھایا گیا ایک میجک بک ہے، اسے کھولنے کے بعد انسان نئی دنیا میں چلا جاتا ہے. ایک میجک پینسل ہے، جو بھی ڈرا کرتا ہے وہ ریئل میں آ جاتی ہے. ہم تو ایسی موویز دیکھ کر ریئل چیزوں سے ہمارا اعتبار ہی اٹھ گیا. ہمیں تو بس وہ دکھا دو. ہمیں اور ہمارے بچوں کو تو الادین کے چراغ سے انسپائر کیا گیا ہے. اللہ سے کہاں انسپائر کیا گیا ہے ہماری یوتھ کو؟ الادین کا چراغ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اس سے رگڑنے سے جن نکلے گا، 3 وشز پوری ہوں گی، جو مانگ لو بس. ہاں، اس کو سچ مان لیا. لیکن جنت اور اس میں رہنے والے غلام اور آپ کا وہ آرڈر جو آپ کریں گے اور ایک دم سے اس کا پورا ہو جانا، ارے یہ دیکھا نہیں ہے، یقین نہیں آئے گا اس چیز پہ ابھی، کیونکہ زندہ ہے نا. یقین کرنے کے لیے مرنا پڑے گا، دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا، پھر یقین آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ مختصر سا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کب رات سے دن ہو جاتا ہے، دن سے رات ہو جاتی، گھنٹے منٹس میں گزر رہے ہیں، منٹ سیکنڈز میں گزر رہے ہیں. یعنی زندگی کے تو جیسے زندگی کا گھوڑا جو ہے نا، یہ کافی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے. وقت میں برکت نہیں رہی، اعمال میں برکت نہیں رہی، حوصلے کمزور ہو گئے، انسانیت ٹوٹ کر بکھر گئی. اللہ انسانوں کو بھول گیا. اللہ رب العزت کی نشانیاں بہت کلیئر، بہت واضح، اللہ کی قدرت بہت واضح. سائنس نے کتنی ساری چیزیں انسان کے سامنے لا کر رکھ دی. آسمانوں کی خبریں، آسمانوں کی مخلوق، آسمانوں کی کریشن زمین پر چلنے والے انسان کے لیے اتنی آسانی کے ساتھ پیش کر دی گئی. اس کے باوجود انسان کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں آ رہی. اس کے باوجود انسان اپنے اللہ سے اٹیچ نہیں ہو پا رہا. اس کے باوجود انسان اپنی 60-70 سال کی سٹرگل کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. یہ ساری کمی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، اور جب ہم انہیں ایڈمٹ کریں گے، جب ہماری کمی کوتاہیاں، ہمارے دلوں کے حال، ہماری زندگیوں کے حال، ہمارے اعمال نامے مرنے سے پہلے اگر ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں، ہمارے سامنے آ جائیں، تو یقین کریں ہمارے اندر خود کو چینج کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. چلو صلاحیت نہ پیدا ہوئی، سوچ تو پیدا ہو ہی جائے گی نا. سوچیں گے تو صحیح. چلو آنسو نہ آئے اپنی زندگی پر، رونا نہ آئے، اٹس اوکے. دل میں درد تو ہوگا، ایک دھڑکن درد کی دھڑکے گی نا ایک دفعہ. ہاں،
تو ہم نے اللہ رب العزت کو دکھانا ہے کہ اللہ وی آر ریڈی، ہم ریڈی ہیں آپ کو ماننے کے لیے، آپ سے محبت کے لیے۔ ہم نے اللہ کو شو کرنا ہے اپنا آپ، بائی ایکشنز، بائی ایفرٹس، دعاؤں کے ذریعے، کمزوریوں کے ذریعے۔ جب اللہ رب العزت کو ہم شو کرنے کی ناکام کوششیں کریں گے نا، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز دے دیں گے، ہدایت کی وہ صفات دے دیں گے، اعمال کی وہ طاقت دے دیں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد، عطا ہو جانے کے بعد ایک انسان، ایک عام انسان اللہ کی نگاہوں میں بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک غریب انسان، پھٹے پرانے کپڑے ہوں چاہے اس کے، یا ایک قیمتی لباس پہننے والا شخص جسے دنیا کی بھی دولتیں حاصل ہوں، میٹر نہیں کرتا یہ ساری چیزیں۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ مال بھی اللہ تقسیم کر رہا ہے اور شکلیں بھی انسان کی اللہ کریٹ کر رہا ہے، مصور وہی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو خوبصورتیاں انسان کو دی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے انسان کو مل رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ انسان کے اعمال پر ہوتی ہے، انسان کی نیت پر ہوتی ہے، انسان کے خلوص پر ہوتی ہے کہ ایک انسان میرے لیے کتنا تڑپتا ہے، ایک انسان کے دل میں میرے لیے کتنی فیلنگز ہیں، میرے لیے کتنے جذبات ہیں اس کے، میرے لیے یہ کیا کر سکتا ہے، اس نے کتنا تیار کیا ہے اپنے آپ کو میرے حکموں کے لیے۔ اللہ رب العزت انسان کی یہ سٹرگلز دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب بھی انسان محنت کر کے، اپنے اوپر محنت کر کے ایسی فیلنگز دل میں بناتا ہے، تو اس کا دل ہدایت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا زبردست باتیں کی، کیا زبردست بات بتائی ہمیں ایک آیت میں، سورہ حدید کی آیت جو میں آپ لوگوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانو، کس سے؟ اسی کی آیتوں سے۔ اپنے رب کو جانو، کیسے؟ جیسے اس نے بتایا ہے۔ اپنے رب کو مانو، کیسے؟ جیسے وہ چاہتا ہے۔ آپ اپنا انٹرسٹ چینج کریں، آپ تھوڑی سی سٹرگل دکھائیں، آپ کو اللہ سمجھ آ جائے گا، اور اللہ سمجھ آنے کے بعد یقین کرے دنیا کی زندگی ہمارے لیے قیمتی بن جائے گی۔ ابھی تو ہم زندگی کو لے کر بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں، ابھی تو ہماری نظروں میں سب سے جو ڈیفیکلٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے بنایا جائے، کیسے بناؤ۔ ابھی ہماری نظروں میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرو، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کی آیتیں قرآن میں لکھی رہ گئی، اللہ کے بارے میں حدیثیں لکھی رہ گئی کتابوں میں، ہم نے کبھی نہیں پڑھا، اگر پڑھا بھی تو ثواب کی نیت، صرف ثواب کی نیت، لالچ۔ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایموشنلی اللہ سے اٹیچ نہیں ہوں گے نا، تب تک ہمارے دل کے جذبات اللہ کے لیے کبھی نہیں ابھرتے۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے سارے اوصاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان مسئلوں کو سولو کرنے کے لیے۔ جب کسی ایسے لوگوں کی طرف ہماری نگاہیں جاتی ہیں یا ہماری سوچ جاتی ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، جنہوں نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہوتے ہیں، جب ان کو کسی پرابلم میں دیکھتے ہیں، کسی ہارڈ سچویشنز میں دیکھتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اپنی ساری ایفرٹس پٹ کر دیتے ہیں، ان کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یا پھر یہ لالچ ہوتی ہے کہ اگر آج میں اس کے کام آ گیا تو کل کو یہ میرے کام بھی آئے گا، یا پھر کبھی وہ کام آیا ہوتا ہے تو بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حکم کرے جی تیار ہو۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ یہ لوگ، یہ مٹی کے پتلے، یہ 6 فٹ کے جسم ہماری زندگیوں میں اتنے قیمتی کیوں بن جاتے ہیں؟ انڈیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ ایمان کا سودا یعنی ایک طرف اللہ کھڑا ہے، دوسری طرف ایک لڑکا کھڑا ہے۔ بنایا اس لڑکے کو اللہ نے، اب اس کو ایک آپشن دی جا رہی ہے کہ چوز کرو اللہ میں سے اور لڑکے میں سے۔ تو یہ لڑکی اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کو اگنور کر رہی ہے اور لڑکے کو چوز کر رہی ہے، اور اس کو چوز کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی اس لیے تاکہ اس کے سامنے جب اچھائی اور برائی آئے دونوں تو یہ اچھائی کو چوز کرے، اس لیے تاکہ دنیا میں بہت سارے غلط عقیدوں میں رہتے ہوئے، غلط لوگوں میں رہتے ہوئے، غلط ان من گھڑت خداؤں میں رہتے ہوئے جو دنیا والوں نے زمین پر گھڑ لیے، ان میں رہتے ہوئے یہ اپنے لیے اپنے ریئل خدا کو چوز کر سکے،
یہ صلاحیت تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے دی تھی تاکہ اپنے اچھے اور برے میں فرق کر کے برے کو چھوڑ دے، اچھے کو چوز کر لے. لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. اتنی امپورٹنس دنیا کو دی جا رہی ہے جیسے کہ اس دنیا کے لیے ہی ہم بنے، اور دنیا کے لیے اتنا سٹریس لے رہا ہے میرا نوجوان کہ یقین کرو اگر اسے دنیا نہ ملی تو وہ پاگل ہو رہا ہے. سیم اس سچویشن پہ اپنے آپ کو کچھ لوگ لے آئے ہیں کہ اگر ان کو جنت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کا کہا جائے تو یہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا یار جنت تو اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھ لیں گے، ملے گی نہیں ملی نہ ملی، یہ دنیا اچھی کر دو. ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں صرف اپنی ایموشنز کو، اپنی ان قیمتی فیلنگز کو غلط جگہوں پر استعمال کر کے. جاگتی آنکھیں جو چیزیں دکھا رہی ہیں ان سے محبت کر کے ہم نے دل کی دنیا کا کیا حال کر دیا ہے. کانوں سے جو سن رہے ہیں ان پر یقین کر رہے ہیں بس. اللہ کی بات جب کانوں سے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمیں کوئی ایسی بات بتا دی ہو جو ہم نہیں سننا چاہتے. اور جب اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بلا رہا ہے جہاں پر جانے کے بعد میں کسی بہت بڑی آگ میں گرفتار ہو جاؤں گا. یہ ہے ہمارے دلوں کی کنڈیشن جو ہم اللہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان فیلنگز کے ساتھ. خدا کی قسم اگر ایسی زندگی ایسی فیلنگز لے کر مر گئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہم اس دنیا میں ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم اس دنیا میں ایک کامیابی کو، اپنی ایک شاندار آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. I don't know why. تو اللہ وہی ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی باتیں، کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عقل مند، ایک باشعور انسان اس آیتوں پر غور کرے، اللہ پر غور کرے اور اپنی زندگی پر اس کو فٹ کرے، اور پھر اگر اسے اپنا آپ غلط لگے تو یہ اپنی اصلاح کر لے. آپ سوچیں اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، اگر ہمارے پاس حدیث کی کتابیں نہ ہوتی، اگر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ ہم کیا کرتے؟ سیم وہی زندگی گزارتے جو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ابھی ہم گزار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کی احادیثوں کی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہوئے فیس بک، انسٹاگرام کی پوسٹ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آنے کے باوجود بھی ہم ان کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں. تو اگر یہ نہ بھی آئے ہوتے تو ہم پھر ایسی زندگی گزارتے جیسے کہ ابھی گزار رہے ہیں. تو معاذ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یوں ہی بے مقصد بھیج دیا تھا اس دنیا میں. معاذ اللہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے، یہ جو 30 پاروں پر مشتمل قرآن ہے، یوں ہی نازل کر دیا ہم پر، اور ہمارے دلوں میں اس کی ویسے ہی عزت ڈال دی. ہمیں اس سے ایموشنلی اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایموشنلی اٹیچ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری فیلنگز کیوں نہیں مل رہی؟ ہمیں ان سے محبت کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جنہوں نے نہ ہمیں دیکھا اس کے باوجود ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت تھی، اتنی فکر تھی کہ یہ فرما کر گئے کہ خوشخبری ہو اس کے لیے، ایک دفعہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. صحابہ سے کہہ رہے ہیں. اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد آئیں گے. انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے. ایمان تو ہم لے آئے لیکن ایمان بالقول لائے ہیں، بائی ورڈنگ لائے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے ایک نبی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہ کلچرز تھے، ان کی یہ زندگی تھی، انہوں نے یہ بتایا، تو ہم آگے سے بتانے والے کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، وہ بھی 2023 میں بیٹھ کے. سوچیں ہم کس سٹیج تک خود کو لے آئے ہیں، اور اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے کھا پی رہے ہیں جیسے کہ قسم سے کوئی فکر ہی نہ ہو، جیسے کہ کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہ رہی ہو، کوئی گناہ ہم کر ہی نہ رہے ہوں، جیسے کہ بالکل ہمیں وہ اتنے تو وہ عشرہ مبشرہ ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھے تھے جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، جتنے ریلیکس ہم ہیں. وہ لوگ تو نیکیاں کر کے روتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں، اور ہم لوگ گناہ کر کے سیٹسفائیڈ ہیں. ان لوگوں کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم پر اللہ کی جتنی بڑی نعمتیں آ گئی ہیں، اور یہ جو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہمیں مل گئی ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں. کہیں ہم سے کوئی غفلت نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے. ان کی تو یہ فکریں ہوا کرتی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟
چہروں کے پیچھے. ہمارے دلوں میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوٹی از ایوری تھنگ. جو جتنا خوبصورت ہوگا اس کی اتنی زیادہ ملکیت ہوگی. واو ریئلی. جو جتنا امیر ہوگا, جو جتنا ویل سیٹلڈ ہوگا, معاشرہ اس کی اتنی عزت کرے گا. سیریسلی ہمیں یہ چیزیں متاثر کر رہی ہے. کسی کا حسن متاثر کر رہا ہے, کسی کی دولت متاثر کر رہی ہے, کسی کا گھر متاثر کر رہا ہے, کسی کی جوانی متاثر کر رہی ہے, کسی کی باتیں متاثر کر رہی ہے, کسی کا ایٹیچیوڈ متاثر کر رہا ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. اللہ پہ دھیان ہی نہیں ہے, نبی کی زندگی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اور لوگوں کے دیوانے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کیا کرنا ہے, ساری زندگی گزر جاتی ہے, نہیں سوچتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے سمجھ ہی نہیں آتی. زندگی گزر جاتی ہے, قبروں میں ٹانگیں چلی جاتی ہیں. یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم دین کی اسٹرگل کیسے کریں, ہم دین کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اس سوال کو سمجھنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے. اور جب کوئی کہے کہ آؤ 6 مہینے کا کورس ہے, کرو, اس کے بعد تمہاری 1 لاکھ سیلری ہوگی, 6 سے 8 مہینے لگاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے. اتنے زیادہ دنیا پرست لوگ ہیں ہم, اتنی زیادہ محبت ہے ہمارے دلوں میں دنیا کی, کہ دنیا کے بدلے ہم نے آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. دنیا کی خواہشوں کے لیے, دنیا کے بتوں کے لیے, دنیا ان کو پوج رہے ہیں, اور اللہ کی عبادت کا خیال دل میں نہیں گزرتا. اور اگر کرتے بھی ہیں تو فارمیلٹی پوری کر کے اچھل کود کر سو جاتے ہیں, ریلیکس ہو کر کہ بہت بڑا تیر مار لیا. کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے, کیسے پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ لا کر ہمارے دل پہ رکھ دیا ہو. اور قرآن کھولنے سے پہلے ہی اپنا مائنڈ سیٹ کیا بناتے ہیں, اپنی کاؤنسلنگ کیا کرتے ہیں, یار سمجھ نہیں آتا. یہ کون کہتا ہے؟ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر دیواروں پر لٹکاتے ہیں, جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں, جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو بلڈنگز بناتے ہیں, پروجیکٹس بناتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے جہاز اڑاتے ہیں, مشینریوں سے کھیلتے ہیں, پائلٹ ہوتے ہیں. ہاں, دنیاوی اعتبار سے ان کے عہدے, ان کے کام, ان کا پیسہ, ان کا دولت, ان کی فہم و فراست کہ ٹکر کا کوئی نہیں ملتا. لیکن جب بات آتی ہے ان کے سامنے قرآن کی تو کیا کہہ کر جان چھڑاتے ہیں, یار سمجھ نہیں آ رہا, عربی میں ہے. ہاں ٹھیک ہے, پڑھ لیں گے. صبح پڑھتا ہوں تلاوت, سورہ یاسین پڑھتا ہوں صبح, رات کو سورہ ملک پڑھتا ہوں, ادا کر رہا ہوں میں حق قرآن پاک کا. اچھا تو پھر اللہ نے صرف سورہ یاسین اور سورہ ملک ہی نازل کر دینی تھی نا یار, اور کسی کو توفیق ہی نہ ملتی اس کے ترجمے کی, کیونکہ ہم نے تو صرف بس الفاظ پڑھنے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بے مقصد نہیں اتارا یار, اس کو انٹرسٹ کی نگاہوں سے دیکھو, اپنے آپ کو ایموشنلی اس سے اٹیچ کرو تاکہ تمہیں یہ سمجھ آئے. کیسے نہیں سمجھ آ سکتا, تمہیں جھوٹی کہانیاں سمجھ آ جاتی ہیں, سچی کہانیوں کو جاننے کا انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے دل کے اندر. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میتھمیٹکس تمہیں سمجھ آ گئی, قرآن کی صاف آسان باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ایکچولی میں ہمارا دل نہیں کرتا. کلمہ ابو جہل پہ پیش کیا گیا تھا, لیکن ابو جہل کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو چیز مجھ پہ پیش کی جا رہی ہے نا, یہ صرف کلمہ نہیں ہے, یہ صرف ورڈنگ نہیں ہے. اگر ورڈنگ کی حد تک ہوتا, اگر صرف کلمے کی تلاوت ہی کرنی ہوتی تو میں کر کے چلا جاتا اس دنیا سے, مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس کلمے سے. لیکن وہ مخالفت پہ کیوں اترا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلمے کے نیچے ایک غلامی ہے, کلمے کے نیچے ایک زندگی ہے, کلمے کی ایک بہت بڑی ڈیپتھ ہے. اگر پڑھ لیا تو اپنی منمانی چاہتے تو چھوڑنی پڑیں گی, اگر پڑھ لیا تو ایک ایسی ذات کی غلامی کرنی پڑے گی جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہے, جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے. ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور جو بھی اس سے ٹکراتا ہے وہ بربادی ہے اس شخص کے لیے. وہ یہ جانتا تھا, اسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا تھا, اسی وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. ہم بھی دیکھیں, ہم قرآن اسی لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں تو سود حرام ہے, زنا حرام ہے, زنا کے قریب نہیں جانا, ناچنا گانا حرام ہے, بے حیائی کے کاموں کو کرنا حرام ہے, بے پردگی حرام ہے, نمازوں کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے, زکوٰۃ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے, جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے, اور اس طرح کے بڑے بڑے احکامات ہیں. اگر ہم نے ان کو دنیا میں کر لیا تو ہماری تو زندگی کی واٹ لگ جائے گی. دنیا پرست لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے نہ وہ رنگ میں کسی سے
اچھے ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے کپڑے سادہ ہوں یا جو بھی ہو، جس بھی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو دل سے اسے پڑھتے ہیں اس کی زندگی سنوار دیتا ہے یہ کتاب۔ ہمیں صرف موویز میں ایکچولی دکھایا گیا ہے ایک میجک بک ہے، اسے کھولنے کے بعد انسان نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، ہاں ایک میجک پینسل ہے، جو بھی ڈرا کرتا ہے وہ ریئل میں آ جاتی ہے۔ ہم تو ایسی موویز دیکھ دیکھ کر ریئل چیزوں سے ہمارا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ ہمیں تو بس وہ دکھا دو، ہمیں اور ہمارے بچوں کو تو الادین کے چراغ سے انسپائر کیا گیا ہے۔ اللہ سے کہاں انسپائر کیا گیا ہے ہماری یوتھ کو؟ الادین کا چراغ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اسے رگڑنے سے جن نکلے گا، 3 وشز پوری ہوں گی، جو مانگ لو بس، ہاں اس کو سچ مان لیا۔ لیکن جنت اور اس میں رہنے والے غلام اور آپ کا وہ آرڈر جو آپ کریں گے اور ایک دم سے اس کا پورا ہو جانا، ارے یہ دیکھا نہیں ہے، یقین نہیں آئے گا اس چیز پہ ابھی، کیونکہ زندہ ہے نا۔ یقین کرنے کے لیے مرنا پڑے گا، دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا، پھر یقین آ جائے گا۔